ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. سورۃ القصص کی تلاوت چل رہی تھی. گزشتہ درس میں 22 مارچ کو ہم سورۃ القصص کی 32ویں آیت تک پہنچے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قتل کی سازش سے نجات دلا کر ایک مخلص کی خیر خواہی کے نتیجے میں مدین کی طرف پہنچایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں پناہ دی. ایک عرصہ 10 سال کا مکمل کر کے 8 سال حضرت شعیب علیہ السلام نے شرط رکھی تھی، مہر رکھا تھا اپنی بیٹی سے نکاح کروانے کا کہ آپ 8 سال تک ہمارے یہاں رہیں گے اور ہمارے ساز و سامان کے نگران رہیں گے، اور اگر آپ 10 مکمل کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت مکمل کی، اور اب جب اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت عطا ہوئی، واپسی میں کوہ طور پر آگ نظر آئی اور سردی کا موسم تھا. روشنی کے لیے بھی آگ چاہیے تھی اور گرمی کے لیے بھی چاہیے تھی. جب کوہ طور پر آگ نظر آئی تو بیوی حضرت صفورہ سے کہا کہ میں جا کر آگ لے آتا ہوں تاکہ روشنی بھی مل جائے اور کچھ گرمی کا سامان بھی ہو جائے. آپ کوہ طور پر گئے اور نبوت سے سرفراز کیے گئے. گزشتہ درس کا ہمارا یہی موضوع تھا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے. آگ لینے گئے تھے، اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت سے سرفراز کیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب رخصت کیا اپنی بیٹی اور داماد کو
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی. آپ ڈرے ہوئے تھے. آپ نے دعا کی رب انی قتلت منہم نفسا. 33 آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, کہا اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا ہے. آپ حضرات کو یاد ہوگا وہ واقعہ جب اسرائیلی اور قبطی ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اسرائیلی نے مدد کا مطالبہ کیا. آپ مدد کے لیے آگے بڑھے اور قبطی نے آپ سے بحث مباحثہ اور مقابلہ کیا, جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کے لیے ایک تماچا لگایا, لیکن وہ ایک تماچا, وہ ایک ضربۃ القاضیہ بن گئی. ایک مار میں اس کا کام تمام ہو گیا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن وہ قتل آپ کے سر تھا. آپ نے دعا کی کہ اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا ہے, فاخاف ان یقتلون, مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں, اور اب میں مصر پہنچ رہا ہوں, اور اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو میں آپ کا پیغام کیسے پہنچاؤں گا؟ آپ نے جو رسالت کی ذمہ داری عطا کی ہے اس ذمہ داری کو میں کیسے نبھاؤں گا؟ مجھے ڈر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اس دعا کے نتیجے میں ان کا ڈر ختم ہو گیا اور فرعون پر رعب طاری ہو گیا. وہ دعا تھی اللہم انی ادرؤک فی نحرہ واعوذ بک من شرہ. اللہم انی ادرؤک فی نحرہ واعوذ بک من شرہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دعاؤں میں یہ دعا اس طرح ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ میں آپ کو اس کے مقابلے میں رکھتا ہوں کہ آپ مقابلہ کر لیجئے, اور میں اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی, نتیجے میں فرعون مرعوب ہو گیا اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈر, آپ کا خوف ختم کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر کی طرف نکلے ہیں اور فرعون کو دعوت دینے کا ارادہ کیا ہے تو راہ دعوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور دعا قبول ہوئی, اس کا نتیجہ مرتب ہوا. ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں, لیکن دعا کے قبول ہونے کا مطلب ان 3 مطالب میں سے پہلا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں قبول ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ آپ اس کا مقابلہ کیجئے, آپ اس کے شر سے مجھے بچا لیجئے. اللہ نے وہ کام کر لیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈر ختم ہو گیا. ہم بھی اپنے فرعونوں کے مقابلے میں یہ دعا کرتے ہیں. قنوت نازلہ میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. لیکن ہمارا ڈر کچھ ختم نہیں ہوتا ہے. ہم ڈرے کے ڈرے ہیں اور ہمارا فرعون اور زیادہ پاورفل ہو رہا ہے, اور زیادہ اس کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہے, اور زیادہ وہ ہمیں متاثر اور مرعوب کر رہا ہے. دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی ہے, لیکن دعا مانگنے والا بدلا ہوا ہے, دعا کا مقام بدلا ہوا ہے. کون سی دعا کس جگہ مانگنی چاہیے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ہم راہ دعوت میں دعا نہیں مانگ رہے ہیں, ہم تہجد میں دعا مانگ رہے ہیں, ہم چاشت اور اشراق میں دعا مانگ رہے ہیں. یہ دعا تہجد کی نہیں تھی, یہ دعا راہ دعوت کی تھی. فرعون کی طرف نکل کر اسے اسلام کی دعوت, ظلم سے باز آ جانے کی دعوت, ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکنے کی دعوت, اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر نبی اور رسول کی اطاعت کی دعوت دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے. پھر دعا مانگی. تو کام کے بعد جب دعا ہوتی ہے, راہ دعوت میں جب دعا ہوتی ہے تو پھر وہ چیز ملتی ہے جو مانگی گئی ہے.
اور اگر کام کے لیے نہیں نکلیں گے پھر آپ تہجد پڑھیے، نوافل کا اہتمام کیجیے، حلال نوالا کھائیے، اور قبولیت دعا کی ساری شرائط پوری کر جائیے، ملتزم کو سمٹ جائیے، کعبے کے غلاف میں گھس جائیے۔ دعا وہ پوری نہیں ہوتی ہے، وہ چیز جو مانگی گئی ہے وہ نہیں ملتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دعا تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ کسی گناہ کی دعا نہ کی جائے اور حرام لقمہ پیٹ میں نہ جائے۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے دوسرے مطلب پورے ہو جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو مانگا ہے وہ تو نہیں ملے گا، اس کے بدلے کوئی دوسری مصیبت ٹل جائے گی۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ نہ جو مانگا وہ ملا، نہ کوئی دوسری مصیبت ٹلی، پھر کیا ہوا؟ آخرت کے لیے اجر لکھ دیا گیا۔ تو ہمارے دعا کرنے والے بزرگوں کی دعائیں سب آخرت کے لیے اٹھا کر رکھی جا رہی ہیں، یہاں کچھ نہیں مل رہا ہے، سب آخرت کے لیے اٹھا کے رکھی جا رہی ہے، اور وہاں بہت کچھ ملے گا، وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی نوازشات اور وہاں کے آرام وہ سب مل جائیں گے۔ لیکن یہاں جس کام کے لیے دعا مانگی جا رہی تھی وہ کام پورا نہیں ہوگا، پھر مسلمان مرعوب ہوتا جائیں گا، مسلمان متاثر ہوتا جائیں گا، مسلمان دبایا جائیں گا، کچلا جائیں گا، مارا جائیں گا، ان کی نسلوں کو غلام بنا دیا جائے گا، ان کے مردوں کو کاٹ دیا جائے گا، ان کی عورتوں کو کافروں کے حرم میں لے لیا جائے گا، اور پھر وہ اپنی اولادیں ان سے پیدا کریں گے۔ دعائیں تو بہت چل رہی ہے، سب آخرت کے لیے اٹھا کے رکھی جا رہی ہے۔ اگر یہاں دعا چاہیے، مسلمان کو عزت چاہیے، سربلندی چاہیے، وقار چاہیے، چین کا سکون کا سانس لینے کا موقع چاہیے، عزت کا نوالا چاہیے، عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ دین اسلام پر عمل کا موقع چاہیے، تو ضروری ہے کہ ایسی دعائیں راہ دعوت میں نکل کر کی جائے، آج کے فرعونوں تک اور ان کے ماننے والوں تک پہنچا جائے۔ اللہ رب العزت کا تو کتنا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہندوستان کا انتخاب کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتے ہمیں یورپ میں بھیجتے تو یورپ کے عقل مندوں کی عقلوں میں اتارنا پڑتا، اسلام کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو ان کی عقلوں میں اتارنا پڑتا، اور عقل میں اتارنے کے لیے تو بہت زیادہ علوم کی ضرورت ہے، بہت زیادہ مہارت کی ضرورت ہے، اور قرآن اور سائنس ان دونوں کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم انہیں اسلامی تعلیمات سے، اس کے عقائد سے، اس کی سچائی سے متاثر کر پاتے۔ ہمیں تو ہندوستان کے لیے چنا گیا، ہندوستان کی عوام اپنے مخاطبین کو، اپنے سے بات کرنے والوں کو عقل سے نہیں سنتی ہے، یہ تو دل سے سننے والے لوگ ہیں۔ یہاں کی سرزمین، یہاں کی مٹی سے پیدا ہوئے لوگ محبت والے ہیں، یہ دل کی زبان سنتے ہیں۔ بس یہاں کے فرعونوں کے ماننے والوں کو تو صرف دل سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ دو چیزیں چاہیے، ایک تڑپنے والا دل چاہیے کہ اللہ آپ کا یہ بندہ، آپ کے نبی کا امتی جہنم کی آگ سے کیسے بچ جائے، یہ کفر کی طرف جانے والا، یہ شرک کی طرف جانے والا، یہ مورتیوں کے آگے جھکنے والا، یہ آپ کی تعلیمات، آپ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کے طریقوں پر عمل کرنے والا، ان کے پنڈتوں نے اور ان کے جوتشیوں نے اور ان کے مہاراجاؤں نے جو انہیں بتلایا ہے، سکھایا ہے، اور جو من گھڑت کہانیوں میں ڈال دیا ہے، اس کی سچائی جو تھی، جتنی تھی اور تھی بھی یا نہیں تھی، انہی کے مبصرین اس کے منکر ہے، لیکن جو اس میں ایکسٹرا مکس ملاوٹ ہے، بگاڑ ہے، اسی کو مان کر یہ چل رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ کیسے جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ کیسے راہ ہدایت پر آ جائے، انہیں آپ جہنم کی آگ سے بچا لیجیے اور ہمیں ذریعے کے طور پر قبول کر لیجیے۔ اس تڑپ کے ساتھ پھر دعا کریے، اور جرأت چاہیے، ایک تڑپ چاہیے اور ایک جرأت چاہیے۔ تڑپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل سنت ہے، مستقل سنت ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات، آپ کے خصائل میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں اپنی کتاب کے اخیر میں جب آپ کے خصائل لکھے تو اس کے اندر بیان فرمایا دائم الفکرہ متواصل الاحزان، مسلسل آپ فکر میں رہتے تھے، دائم الفکرہ، ایک فکر ہمیشہ لگی رہتی تھی کہ آپ کی امت کا ایک ایک فرد قیامت تک آنے والا ایک ایک کافر مشرک کیسے جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ متواصل الاحزان، آپ کو ہمیشہ غم کھائے جاتا تھا۔ وہ غم ابو بکر و عمر کے لیے نہیں تھا، وہ تو جنتی ہے۔ سلمان و بلال کے لیے نہیں تھا، وہ تو جنتی ہے۔ فاطمۃ الزہرا کے لیے اور حضرات حسنین کے لیے نہیں تھا وہ غم، وہ آپ کا رونا دھونا ان کے لیے نہیں تھا، وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کی عورتوں کی سردار۔ ان کا رونا ابو جہل اور ابو لہب کے لیے تھا، انہی کے رونے نے فاروق اعظم کو، عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنایا ہے۔ انہی کے رونے نے 70 مرتبہ دعوت دینے کے بعد کافر و مشرکوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی صف میں جب کھڑا کیا تو وہی بدر اور احد، حنین و تبوک و احزاب کے شہید نظر آتے ہیں۔ ان کی بے چینی، ان کی تڑپ قیامت تک آنے والے ایک ایک کافر مشرک کے لیے تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی آپ کے غم کے بارے میں اور آپ کے ایک ایک کے یہاں 70 اور 74 مرتبہ جانے کے بارے میں ہماری زبان سے ایک جملہ ادا ہوتا ہے۔ وہ جملہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کے پاس 70 مرتبہ گئے۔ اس جملے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا منظر ایسا تھا کہ وہ آگ میں چھلانگ لگا دینے کے لیے، سمندروں میں کود جانے کے لیے آپ کے اشارے کے منتظر ہوتے تھے۔ آپ کے پاس 70 مرتبہ آپ کو جانے کی کیسے ضرورت پڑتی؟ آپ صحابہ کے پاس نہیں گئے تھے 74 مرتبہ، آپ ایک ایک کافر مشرک کے پاس گئے تھے 70 اور 74 مرتبہ۔ سیرت مبارکہ کے مطالعے سے یہ بات ملتی ہے کہ ابو جہل لعین کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکی دور میں 4000 مرتبہ دعوت اسلام لے کر گئے۔ صبح جا رہے، شام جا رہے، موسم بدل رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہر صورت میں جا رہے، سخت آندھی طوفان ہے اس میں بھی جا رہے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر پہنچے۔ تو ایک باقی النفس چاہیے، ہمارے اندر وہ تڑپنے والا دل چاہیے، اور دوسرے ہمت اور جرأت چاہیے۔ آج دنیا کے اندر جھوٹ دندنا کر بولا جا رہا ہے۔ مارکیٹ کی صورتحال دیکھیں، ڈپلیکیٹ مال اوریجنل کہہ کر بیچا جا رہا ہے اور بڑی طاقت و قوت کے ساتھ بیچا جا رہا ہے۔ ہمارے تاجرین ایسے ماہر ہیں کہ ان کی دکان پر جب ایک شخص آ جاتا ہے تو بغیر سامان لیے جاتا نہیں ہے، اسے اتار لیتے ہیں شیشے کے اندر۔ یہ ہمارے تاجروں کا حال ہے۔ تو کائنات میں بڑے سے بڑا جھوٹ علل اعلان کہا جا رہا ہے، دو ٹوک کہا جا رہا ہے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے کہا جا رہا ہے۔ اور کائنات کا سب سے بڑا سچ کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس کے نظام کا چلانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ کہنے میں کون سا ڈر ہے؟ ہمیں کون سا خوف کھائے جا رہا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا سچ کہنے کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ترین کام ہے، سب سے بڑا سچ کہہ دینا ہے۔ اور یہاں کی عوام کو، جیسا کہ پہلے ہی کہا گیا، یہاں کی عوام کو بہت زیادہ علوم و معارف سنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آ کر سیکھ لیتے ہیں، اور ہم سے زیادہ سیکھتے ہیں، ہم سے زیادہ پڑھنے والے بن جاتے ہیں۔ ان کے سامنے دل سے کہنا کی ضرورت ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی مشہور دعوت کا جملہ کہیے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤں گے۔ اب ہم اگر ہمارے یہاں کی عوام کو، یہاں کے مراٹھی اور ہندی اور بنگالی اور تمل اور گجراتی جاننے والوں کو اگر کہیں گے لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤں گے، تو ان کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔
اس لیے کہ عربوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتا تھا، اس کے تقاضے سمجھتے تھے، وہ پڑھ لینے کے بعد اس کی ذمہ داری سمجھتی تھی. اسی لیے تو ابو جہل نے نہیں پڑھا. وہ جانتا تھا لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد کیا ذمہ داری مجھ پر عائد ہو جائیں گی. جو آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں سمجھتا ہے، وہ ابو جہل سمجھتا تھا کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد مجھے اپنے آپ کو کتنا بدلنا پڑے گا، اب میری نہیں چلیں گی، اب محمد مصطفیٰ کی غلامی چلیں گی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. غرض یہ کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤں گے، یہ کہنے کے بجائے یا یہ کہنے کے ساتھ ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ اسلام قبول کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. صرف اتنا ہی کہہ دیجئے ان سے کہ اسلام قبول کر لو کامیاب ہو جاؤں گے. وہ پوچھے اگر کہ کیوں اسلام قبول کرے تو ان سے کہیے چلو اس کا جواب ہمارے مولانا کے پاس، پھر لے آئیے ہم سے ملاقات کرائیے، پھر کیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ویسے ماشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے دعوتی تنظیمیں تحریکیں کام کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں عوام الناس میں بھی دعوتی شعور اور دعوت کے دینے کا طریقہ رائج ہو گیا ہے، اور سبھی الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں دعوت پیش کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم